اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ایزوسپرمیا کے مریض ہیں، یعنی کہ آپ کے مادہ تولید میں سپرمز بالکل بھی نہیں ہیں، تو یہ میری ویڈیو آپ کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ سننا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عثمان الیاس اور عثمان ہومیوپیتھک کلینک سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اپنی میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایزوسپرمیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سب پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں۔ اگر آپ کی سیمن انالیسز کی رپورٹ میں آپ کے سپرم شو نہیں ہو رہے، یعنی کہ آپ ایزوسپرمیا کے مریض ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہارمونز کا ٹیسٹ کروانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ہارمونز میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کیونکہ ہارمونز میں خرابی کی وجہ سے بھی آپ ایزوسپرمیا کے مریض بن سکتے ہیں، آپ کے مادہ تولید سے سپرم بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیسٹیز کے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ ٹیسٹیز کے الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے ٹیسٹیز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو سپرمز بنتے ہیں وہ آپ کے ٹیسٹیز میں بنتے ہیں۔ جو آپ کے ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو ویریکوسیل تو نہیں ہے، آپ کے ٹیسٹیز چھوٹے تو نہیں ہیں، یا کوئی وینز بلاکیج کا مسئلہ تو نہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سپرم شو نہیں ہو رہے۔ سیمن انالیسز کی رپورٹ آپ پہلے کروا چکے ہوتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رپورٹ بالکل نیل ہے، آپ کے سپرم شو نہیں ہو رہے۔ یہ تین رپورٹ بہت اہم ہوتی ہیں، ہارمونز کی، ٹیسٹیز کے الٹرا ساؤنڈ کی اور سیمن انالیسز کی۔ ان تینوں رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس وجہ سے آپ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں۔ جب وجہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کے سپرم شو نہیں ہو رہے، تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تین رپورٹس آپ کروائیں اگر آپ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے آپ ایزوسپرمیا کے مریض ہیں، اسی حساب سے پھر آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔